اب وہ چاہے جہاد کی صورت میں ہو، وہ چاہے علم دین کی صورت میں ہو، وہ چاہے تبلیغ دین کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، جو اللہ کے دین کے لیے نکل پڑا، اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکل پڑا، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے نکل پڑا، اللہ کے ذکر کو عام کرنے کے لیے نکل پڑا، جس کے کاموں کے اندر مقصد اللہ کی رضا ہو گیا، اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ اس کا احترام، اس کا خیال، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، اور یہ مجموعہ اگر ہم بات کریں تو مجموعہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اعظام کا احترام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے منسوب مطابق ہیں ان کا احترام یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہاں ایک نقطہ بیان کیا گیا، اشارہ ہے حدیبیہ کی طرف، جس کی تفصیل ہم پہلے سن چکے کہ بھئی کوئی بات اس حوالے سے تمہیں دشمنی پر، نفرت پر نہ ابھارے کہ کسی نے تمہیں حرم سے روکا تھا، مسجد حرام میں داخلے سے روکا تھا، تو تم اب بدلے لو یا اپنے دل میں بات رکھو۔ بات تو ہو گئی خاص، لیکن سبب کیا ہے؟ اتنی بڑی بات کہ مسجد حرام سے روکا گیا، اتنا بڑا مقصد تھا، یہ بار بار تو موقع نہیں ملتے۔ اور کہا کیا گیا تھا کہ اگلے سال آنا، سال کی بیچ میں گیپ، مقصد یہ تھا کہ 1 سال تک کے لیے روکا گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ اس بات کو بھی اپنے دل میں نفرت کا سبب نہ بننے دو۔ آج اگر ہم اپنے اوپر لیں، ہم لوگ کن کن باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی، فلاں نے میرا لحاظ نہیں کیا، ناراض ہو گئے۔ کوئی شادی خوشی کی بات ہے، فلاں خود نہیں آیا مجھے بلانے کے لیے، ناراض ہو گئے۔ فلاں نے مجھے دعوت نہیں دی، ہم ناراض ہو گئے۔ میں گیا فلاں اٹھ کے نہیں ملا، ناراض ہو گئے۔ مقصد یہ کہ ایسی چیزوں کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے گھر میں داخلے سے روکا، تم پھر بھی ان سے اپنے دل میں نفرت نہ کرو۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہم ان باتوں کو لے کے آپس میں دشمنی، عناد، حسد، غیبت اور کتنی برائیوں کے اندر آ جاتے ہیں اور پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے، جو دین کی تعلیمات ہیں، ان سے سچی محبت اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہر کام، کوئی اس میں فقط نماز نہیں ہے، اس میں فقط قرآن نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن مثال اس میں نماز کی دعوت بھی ہے، اس میں قرآن کی دعوت بھی ہے، اس میں ذکر کی دعوت بھی ہے، اس میں محفل کی دعوت بھی ہے۔ مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بلانا بھی مدد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا بھی مدد ہے، مالی طور پہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو مالی طور پہ ساتھ دینا بھی مدد ہے، وگرنہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ایک دوسرے کی مدد ہے۔ اور یہ ہے کیا کہ اللہ کے ذکر کا جہاں جہاں موقع ملے، ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک دوسرے کی مدد سے مراد یہ ہے جہاں سے مجھے فائدہ مل رہا ہے، میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ جگہ پسند کروں اور یہ کہوں کہ ہاں اب اس کو بھی یہاں سے فائدہ ملے، جو نعمت مجھے ملی ہے یہ نعمت میرے بھائی کو بھی ملے، تاکہ میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ میری دعوت سے اگر کوئی اس